بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دف جو یمن سے یروشلم 2249 کلومیٹر دور ایک لمحے میں پہنچ جاتا ہے تو سوچئے اسے وہاں لانے والے الفاظ کتنے طاقتور ہوں گے۔ جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ ایک جادو تھا تو یقین مانیے دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور جادو بھی یہ نہیں کر پاتا، اور نہ آج کی جدید سائنس سے یہ ممکن ہے۔ جب ہزاروں کلومیٹر دور ایک پیغام ایک کلک پہ ایک سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہے، تخت پہنچنے کی اسپیڈ اس سے بھی زیادہ تھی، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی جادو یا کوئی سائنس نہیں تھا، بلکہ دو الفاظ تھے، وہ الفاظ جو اس دنیا میں موجود ہر چیز سے بھاری اور طاقتور تھے۔ ملکہ سبا کو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام ملا تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوئی، لیکن جانے سے پہلے اپنے تخت کو ایک ایسے کمرے میں بند کر دیا جس کے آگے 7 کمرے تھے، اور اس تخت تک پہنچنے کے لیے پہلے 6 کمروں کو کھولنا پڑتا، جس کی چابی صرف ملکہ سبا کے پاس تھی۔ مگر پھر بھی جب ملکہ سبا یروشلم سے محض 4 کلومیٹر دور تھی تو آصف بن برقیہ نے وہ تخت سیکنڈ سے بھی کم لمحوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر کر دیا، وہ بھی صرف 2 لفظ پڑھ کے۔ آج ہم ان 2 الفاظ کی طاقت کے بارے میں جانیں گے جن الفاظ کو اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ اس شخص جسے کئی علماء آصف بن برقیہ کہتے ہیں، اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ وہ علم اصل میں اسم اعظم تھا، جو علم اللہ نے طاقتور جنات کو بھی نہیں دیا تھا۔ اسم اعظم کو آسان الفاظ میں سمجھنا ناممکن ہے، تاہم مثال سے اسم اعظم کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ جس طرح حسن کو کسی نے اپنی اصلی شکل میں آج تک نہیں دیکھا اور نہ ہی عشق کو آج تک کسی نے دیکھا، اسی طرح اللہ کے 99 ناموں کے علاوہ جتنے نام ہیں وہ اللہ کی صفات ہیں، نہ کہ بذات خود اللہ، اور اللہ کی ذات تک پہنچنے کا نام اسم اعظم ہے۔ اہل تشیع کے مطابق اللہ کے اسم اعظم کے 73 حروف ہیں، جس میں 72 ظاہر ہیں، اور اللہ نے اسم غیب سے ہم سے صرف ایک حرف پوشیدہ رکھا، اور وہ ایک پوشیدہ حرف اللہ نے آصف بن برقیہ کو عطا کیا تھا۔ اہل تشیع کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اس دور میں آصف بن برقیہ کی شکل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اسم اعظم ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سکھایا، کیونکہ آصف اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلیفہ ہونے کو تھے، تو ان کو ایک علم دیا گیا تاکہ عوام میں ان کی دھاک بٹھا دی جائے اور بعد میں کوئی اس پر اختلاف نہ کر سکے۔ یعنی شیعہ عقیدے کے مطابق آصف بن برقیہ اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے امام بنے، اور وہ ایک خاص علم رکھتے تھے، اور بعض کے نزدیک وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے، اور اس دور میں وہ آصف بن برقیہ کہلاتے تھے۔ اہل سنت اس بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ اللہ کے ایک ایسے بندے تھے جن کا ایمان مضبوط تھا، اور وہ کامل ولی تھے۔ کئی علماء کا اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ نام آصف بن برقیہ یہودیوں نے دیا، ان کا نام یہ نہیں تھا۔ اس حوالے سے کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے، اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔ اہل سنت کا ماننا ہے کہ جب آصف بن برقیہ نے ملکہ سبا کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا یا حیو یا قیوم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اسم اعظم جس کے ساتھ حضرت آصف بن برقیہ نے تخت سبا اٹھانے کی دعا کی تھی وہ یا حیو یا قیوم ہے۔ حالانکہ صفت حی کے مطابق ایک عالم دین کا قول ہے کہ حی وہ ذات ہے جو تمام امور انجام دیتی ہے اور ان کا ادراک کرتی ہے۔ جو شخص کثرت سے اس نام کو پڑھتا رہے اس کے ہر مردہ کام میں زندگی پڑ جائے گی، اور اس کا دل ہمیشہ زندہ رہے گا، اور اس کی روح اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ رہے گی۔
تو کیا اسم اعظم یا حیو یا قیوم ہی ہے؟ اس بارے میں اختلاف ہے، کیونکہ اسم اعظم وہ حروف ہیں جنہیں اللہ نے پوشیدہ رکھا، تو اللہ کے کسی بھی نام کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ اسم اعظم ہے درست نہیں۔ ابو امامہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اعظم 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ، اور جب ہم نے ان صورتوں میں تلاش کیا تو وہ الحی القیوم ہیں۔ اللہ کے 99 نام سب کے سب اللہ کے تابع ہیں، جن کے ساتھ مل کے پورے 100 ہو جاتے ہیں، اور جنت کے درجات بھی 100 ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جنت کے درجے 100 ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ اور اسماء حسنی کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص انہیں یاد کرے وہ جنت میں داخل ہوگا، تو معلوم ہوا کہ اسماء کی تعداد جنت کے درجوں کے برابر ہے۔ اللہ نام کے اسم اعظم ہونے کی یہی دلیل بتائی گئی ہے کہ باقی تمام نام اس کے تابع ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس کے کسی نام سے پکارتا ہے تو اس میں اس شخص کا حصہ ہوتا ہے، مگر اسم اللہ کے ساتھ پکارنے میں اس کا کوئی حصہ نہیں ملتا، کیونکہ وحدانیت میں کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک کلمہ یعنی اللہ کی طرف بلایا، جس نے اسے سمجھ لیا اس نے باقی سب کلمات کو بھی سمجھ لیا۔ اس لیے اللہ نے قل ہو واللہ فرما کر اہل حقیقت کے لیے کلام ختم کیا، پھر خماس کے لیے عہد بڑھایا، پھر اولیاء کے لیے اتنا اور فرمایا اللہ الصمد، اور پھر عوام کی خاطر اس کو پورا کیا۔ اکثر علماء اس میں متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اللہ اور اعلیٰ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اسم اعظم حروف مقطعات میں ہے، اور جو شخص ان حروف کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا جانتا ہے وہ اسم اعظم سے ناواقف نہیں رہ سکتا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حروف مقطعات ہی اسم اعظم ہیں؟ بعض علماء کا قول ہے کہ اسم اعظم احد الصمد ہیں، بعض نے کہا کہ ذوالجلال والاکرام ہیں، اور بعض نے کہا ربنا ہے۔ اسم اعظم کے سلسلے میں مختلف روایات بیان کی گئیں، جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو شخص بھی اسم اعظم سے واقف ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، بلکہ وہ شخص اسم اعظم کے ذریعے اس دنیا کے بہت سے عجیب و غریب کام انجام دے سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے ناموں میں کون سا نام اسم اعظم ہے، اس سلسلے میں واضح کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے قرآن میں ان حروف مقطعات کے بارے میں کسی کو خبر نہیں کہ قرآن میں ان کا ذکر کیوں آیا اور ان کا مطلب کیا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود پاک پڑھنا مت بھولیے گا۔